لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں مکافات کا ایک قانون ہے۔ مکافات کہتے ہیں اس بات کو اگر تم یوں کرو گے تو پھر اللہ بھی یوں کرے گا۔ یعنی بندے کی اور اللہ کے بیچ میں معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی دین کی مدد اور نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد اور نصرت کرے گا۔ اگر تم اللہ کی دین سے بے پرواہ ہو جاؤ گے اور اللہ کی دین کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کو بھی تمہارا کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، لیس بینہ وبینہا الا راحۃ الرحل۔ فرمایا میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ڈنڈی جو ہوتی ہے ان کے اوپر دو آدمیوں کے لیے سیٹ بنا ہوا کہ آگے ایک بندے کا سیٹ ہے، پیچھے دوسرے بندے کا سیٹ، یہی ایک ڈنڈی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اور ہمتاً گوش ہوں اے اللہ کے رسول، جو فرمانا ہے۔ کہ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مجھے متوجہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ فرماتے ہیں اس ٹائم میں مزید توجہ کے ساتھ حضور کی طرف اپنی کان لگا کر فرمائے گا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں ہمتاً گوش ہوں اللہ کے رسول، جو فرمانا ہے میں سننے کے لیے تیار۔ پھر خاموش، ایسی خاموش۔ فرمایا اب تو میں نے اپنے آپ کو دائیں بائیں ہر طرف سے لا تعلق کیا، بالکل یکسو ہو گیا، ہر سوچ سے دماغ کو بھی روک دیا، اپنے آپ کو بھی روک دیا، اور ہمتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں اور اہمیت کے حامل کوئی بات کرنے والے ہیں۔ اس لیے مکمل خاموشی کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، یا معاذ، اے معاذ۔ انداز ایسا تھا، یا کا لفظ جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی دور ہو آپ اس کو اے فلانے کہہ کر مخاطب کرتے۔ فرمایا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا، یا کا لفظ کے ساتھ، کہ دور سے کسی کو پکار رہے ہو، حالانکہ میں دور بھی نہیں تھا، ایک ڈنڈی تھی میرا اور حضور کے بیچ میں اونٹنی پر، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر دوری کی بات ہوتی تو پھر لا بات تھی کہ چلو میں دور تھا۔
اب حضور سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے، میں نہیں جانتا، آپ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ حق اللہ علی العباد ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کرے اور اس بندگی میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ہونے نہ دے، ملاوٹ نہ ہو کہ اللہ بھی سنتا ہے فلاں بھی سنتا، اللہ بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے، اللہ بھی مشکل ہے کشا ہے اور فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے اور فلاں بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی بگڑی بناتا ہے اور فلاں بھی بگڑی بناتا ہے۔ کہ جو اللہ پاک کی صفات ہے اس میں ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہونے نہ دے، جو وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کی جو صفات ہے اس میں اللہ کو یکتا رکھے، وہ اپنے خالقیت میں اکیلا ہے، وہ اپنے تدبر میں اکیلا ہے، وہ اپنے تصرف میں اکیلا ہے، وہ اپنے معاملات میں اس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں، کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی اور فرد کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ میں تو وہ وزیر ہے، وہ تو ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ مشیر رکھتے ہیں، وزیر رکھتے ہیں تاکہ فلاں محکمہ فلاں چلائے، فلاں محکمہ فلاں چلائے، اس کو میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ فلاں کے ذمے، میں ان معاملات کو نہیں دے سکتا ہوں، وہ فلاں کے ذمے، داخلی امور کے لیے فلاں ہے، خارجی امور کے لیے فلاں ہے، خوراک کا معاملہ اس کے حوالے، زراعت کا معاملہ اس کے حوالے۔ ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ وزیر بھی رکھتے ہیں، مشیر بھی رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرے کہ اللہ کی بندگی میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ہونے نہ دے۔ معاف کیجئے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا ہے؟ اگر یہ ہے پھر کیا مطلب ہے یا علی مدد کی؟ کیا مطلب ہے عبد القادر جیلانی شیء للہ کی؟ کیا مطلب ہے یا خواجہ معین الدین اجمیری حاجت روا کی؟ کیا مطلب ہے؟ ہم نے اللہ کی بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے۔ حد ہو گئی۔ کسی نے مجھے کلپ بھیجا، ایک شخص بظاہر شوشا ایسا لگتا تھا کہ عالم ہے، لیکن وہ جاہل الاجہال تھا، کہ اللہ نے اپنے تمام مردوں اور زندوں کا ریکارڈ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیے۔ جس کو جنت میں داخل کرنے وہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تم جانو، تمہارا کام جانے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کسی کو جہنم میں ڈالنا۔ استغفر اللہ، وہ اللہ کا بندہ۔ یہی کچھ تو یہودیوں نے کیا، یہی کچھ تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی۔ وہ کہہ رہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا چن لیا ہے، لہذا بغیر بیٹے کے ایک والد کے ذوف میں وہی کام آتا ہے۔ بھئی اللہ کے لیے جب ذوف ہے ہی نہیں۔ سورۃ اسراء کی آخری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ اللہ کی ذات وہ جو تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، نہ اس کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت ہے،
نہ مشیر کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. یہ ضرورت انسان کی تو ہو سکتی ہے، رب کی کوئی ضرورت نہیں. کس طرف ہم چلے گئے. اور پھر اللہ سے نا امیدی اور بتوں سے امیدی. مجھے بتاؤ تو صحیح اور بندگی بتوں کی کیا ہے. یہی کچھ تو کفار کر رہے. ایک بدبخت اسرائیلی یہودیوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، اللہ پاک کا اور یعقوب علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، کشتی ہوئی. یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو گرا دیا، سینے پر جا کر بیٹھ گیا. سخت. یہ کچھ یہودیوں نے بھی کہا، یہ عیسائیوں نے بھی کہا. وہ کافر بن گئے، ہم مسلمان ہیں اگرچہ ہمارا عقیدہ بھی بگڑا ہوا ہے، خانہ خراب ہے عقیدہ. فرمایا اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے، اللہ کی بندگی ایسا کرے کہ اس بندگی میں کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بنائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پہ. ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پاک عبادت ہو، صاف ستھری عبادت ہو اللہ کی. جاؤ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ دعا مانگ کر، اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ تیرا نیک بندہ تھا، تیری راہ پہ چل کر دنیا میں کامیاب ہوا، مجھے بھی اس کی اتباع نصیب فرما. یہ دعا ہے. مجھے فلاں نعمت بھی دے دے، مجھے فلاں بھی دے دے، مجھے فلاں بھی دے. یہ کوئی اس انداز سے دعا کی جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی مزارات پہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاذ، اب بتاؤ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے. یہ تو اللہ کا حق بندوں پہ ہوا، بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے. فرمایا پھر میں نے کہا اللہ و رسول عالم. فرمایا معاذ، جب بندے اللہ کی بندگی ایسی کرے کہ اس بندگی میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، پھر بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی رضا کے مقام میں داخل کرے اور اس کو اونچا درجہ اور مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ جو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا. عبادتوں میں بگاڑ، ایسی بگاڑ. یہ ہے اللہ کا حق. اس وقت ہمارا حق اللہ پہ بنے گا کہ ہمیں جہنم سے بچائے، اپنے قہر سے بچائے، غصے سے بچائے، جب ہم اللہ کی بندگی ایسے کریں کہ اس بندگی میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. ایک طرف اللہ کے ساتھ مخلوق کو ہم نے برابر کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ سے ہم نے امید رکھا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ معافی ایسی ہوتی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، مکافات اسے فرمائے 4 ایسے قرآن نے ہمیں مکافات کے راستے ایسا بتایا کہ اگر تم اس رحمانی وعدے کو پورا کرو گے تو پھر اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تم سے جو وعدہ کر رہا ہے اس کو پورا کرے گا. سب سے پہلے فرمایا لئن شکرتم لازید، اگر تم میرا شکر گزار بندے بنے رہو گے میں اور زیادہ دوں گا. اور دوسرا فرمایا اگر تم استغفار کرتے رہو گے اللہ کا وعدہ ہے تمہیں معاف کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا اللہ پاک کا وعدہ، فرمایا جب تک تم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ پاک تمہیں کسی عذاب میں نہیں ڈالیں گے. اور چوتھا فرمایا اگر تم دعا کرو گے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. 4 باتیں 4 وعدے اللہ ضرور پورا کریں گے اگر ہم نے ان وعدوں کا پاس رکھا جو اللہ نے فرمایا. شکر کرو گے
نعمت پہ اضافہ ہو. استغفار توبہ استغفار کرو گے اللہ معافی کی صورت پیدا کرتے چلے. دعا میں اخلاص ہوگی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور جب تک تم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ تم پہ عذاب نہیں بھیجے گا، عذاب سے تم محفوظ. اللہ رب العزت ہمیں توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے